يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام دوستو حج کے مہینے ہیں پچھلے جمعے پر بھی حج کی فضیلت اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جو تھا وہ عرض کیا تھا دوستو یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو حج جو جا رہے ہیں یا حج کر چکے ہیں یا حج کو جائیں گے
یہ اللہ کی طرف سے رب کریم کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ دوستو، اگر کوئی کسی سواری سے سوار ہو کر حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حجوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ پیدل حج کرتا ہے، جیسے پچھلے زمانے میں سواری پہ لوگ کرتے تھے، اور آج کل کی سواری جو ہے وہ قرآن ہے، اسی سواری پہ اگر کوئی سواری کر کے حج کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، مگر وہ نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہے۔ یعنی حرم کے علاوہ آپ نیکی کریں تو آپ کو ایک نیکی ملے گی، اگر آپ حرم شریف کے حدود میں نیکی کریں گے تو وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ کتنی مہربانی! اگر وہ لوگ پیدل حج کریں تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی، مگر وہ ایک نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! بتائیں، یہاں آپ ایک نماز پڑھیں، وہی نماز ظہر کی جمعے کی اگر آپ حرم شریف میں پڑھیں یا حرم شریف کے حدود میں پڑھیں تو ایک جمعہ ایک نماز آپ کی 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اسی طرح نیکی تو ہے مگر گناہ بھی اس طرح سے ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ حج کے دوران یہ حرکتیں نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، فتنہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہی حرم شریف کے حدود کے اندر نہ آپ کسی گھاس کو کھا سکتے ہیں، نہ کسی پرندے کا شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اذیت دیں گے کہ وہ ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوگا، یہ بھی سوچ لے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ نیکی کرو گے، اگر نہیں کی تو تمہیں نہ کرنے، صرف ارادہ کرنے کا ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک نیکی کر لو گے تو 10 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی، حضور کا صدقہ ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے مگر گناہ کیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں مہربانی، نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں، صرف ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا، مگر جب گناہ کر لو گے تو ایک گناہ کا ثواب گناہ لکھا جائے گا۔ کتنی کرم نوازی ہے! اگر 10 گناہ لکھی جائے تو کریم ہے، وہ کر سکتا ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر یہ اس کی مہربانی ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے سے گناہ کے ارادے کو نہیں لکھتا۔ جب گناہ کر لیتا ہے تو بندے کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نیکی کی نہیں مگر پھر بھی اللہ اس کے نام ہمارے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر پاتا ہے تو 10 گناہ اللہ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی حرم شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح رحمت برستی ہے۔ پھر آپ حضور کے حرم میں چلے جائیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں،
دوستو وہاں بھی حرم محدود ہے، ایک تو مسجد نبوی ہے، ان کا حرم ہے ارد گرد، پھر وہاں ان کے حدود کے اندر بھی اگر آپ کوئی نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہے۔ صرف حضور کی مسجد میں نفل پڑھو 50 نفل کے ثواب برابر ہے، فرض پڑھیں تو فرض 50 فرضوں کے برابر ہے، ایک نیکی 50 نیکیوں کے یعنی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر حضور کے دربار میں ہمیں ایک فرض پڑھیں، ایک جمعہ پڑھیں تو ایک جمعہ 50,000 جمعوں کے برابر ہے۔ یہ رحمت اللہ العالمین کی برکت ہے۔ میرے دوستو یہ مقام ہے اور حرمین شریفین کا، تو وہ خوش قسمت ہیں جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں یا جو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ خوشخبری اور بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ میزان کعبے کے نیچے نماز پڑھتا ہے، سامنے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اگر کعبہ کریم کے دروازے کے سامنے اگر نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے، سامنے کعبے کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر کعبہ کریم کے سامنے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بتائیں اگر حرم جو مقام ابراہیم ہے اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے 2 رکعت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری مخلوق کے برابر عبادت کا ثواب کرتا ہے۔ اندازہ کریں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج حرم شریف میں بیٹھے ہیں اور کعبہ کریم کا طواف بھی کر رہے ہیں، کعبہ کریم کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور کعبہ کریم کے سامنے دروازے کی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ لہذا وہ تو ہر جگہ ارد گرد کعبہ کریم کے جہاں نماز پڑھیں قبول کی جاتی ہے، جو دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو اور مقام ابراہیم پر خصوصی جب نفل پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تو رب کریم کی مہربانی ہے۔ جب کعبہ کریم کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کی وجہ سے فرشتوں کو رب نے فرمایا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، نائب بنا رہا ہوں، تو اللہ نے سے رائے لی کہ نائب بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا نائب کی کیا ضرورت ہے، تیری ہم تو سما کے لیے ہم ہی کافی ہیں، کیا ضرورت ہے نائب کی، وہ تو دنیا میں آئے گا قتل و غارت کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ رب کریم کو بات اچھی نہیں لگی، اللہ نے فرمایا تو میں جانتا ہوں تمہیں کیا پتا۔ یہ بات ان کو بڑی بھاری پڑی اور بڑا خوف پیدا ہوا، رب ناراض ہو گیا۔ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے وہ کعبہ کریم جو عرش مولا کا طواف کرنے لگے، بیت المعمور کا طواف کرنے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ تو یہ معافی اور طواف بڑا اچھا لگا، اللہ کو پسند آیا۔ رب نے فرمایا آخر زمانے میرے محبوب کی امت بھی آئے گی، بڑے گناہ کرے گی، بڑی کمزور ہوگی، لہذا میرے بندے پیدا ہوں گے، وہ دنیا میں آئیں گے نافرمانیاں کریں گے، میں ناراض ہو جاؤں گا، کیسے راضی کریں گے، لہذا ان کے آسان طریقہ کرو، اس کے سامنے زمین پر بھی ایک کعبہ بناؤ، تو وہ میرے بندے گنہگار اس کا جب طواف کریں، مجھے بڑا پسند آیا، جب وہ طواف کریں گے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی۔ اب کعبے کے سامنے بیت المعمور سے آپ پتھر پھینکو، کعبے معمور سے سیدھا کعبے کے اوپر پڑے گا، بالکل سامنے ہے، اور کعبہ قریب پوری روح زمین کے درمیان میں ہے۔ یہ کعبہ 2000 سال پہلے آدم کے تشریف لانے سے فرشتوں نے اس کا طواف کیا، 2000 سال پہلے۔ پھر آدم علیہ السلام آئے، بنیادیں ختم ہو چکی تھی، پھر حضرت کیا مولا بنیادی نظر نہیں آتی، رب فرما تعمیر کر۔ تو جبریل آئے، جو پڑ مارا تو ساتوں زمینوں کے اندر تک ان کی بنیاد نظر آ رہی تھی کعبہ کریم کی۔ وہ بیان میں آتا ہے تفسیر میں کہ اس کے بعد فرشتے ایک پتھر لے کر آئے، اتنا بھاری پتھر تھا اگر 70 آدمی اس کو ہلائیں تو نہ ہلا سکیں گے، وہ ایک فرشتہ لے کے آگے اور کعبہ کریم کی تعمیر شروع کر دی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ کعبہ کریم میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ شرف پھر اللہ نے 5 پہاڑوں کو عطا۔ حجر اسود الگ ہے، ان 5 پہاڑوں کے ٹکڑے پہاڑ لگے۔ سب سے پہلے ہے کوہ طور سینا، یہ وہ ہے کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں جاتے تھے اور رب کریم سے ہم کلامی کرتے تھے۔ اس پر یہود کو بڑا فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ پہلے ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا حضور سب سے پہلے کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے کعبہ ہے۔ پھر سوال ہوا تو جب کعبہ تعمیر ہوا تو بیت المقدس کب ہوا، فرمایا 40 سال بعد بیت الاقصی پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا نا، پتا ہوگا۔ مگر بیت اللہ کو تو پہلے فرشتوں نے، پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء نے، یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ نے ان کو رد فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے جو بنا گیا ہے وہ کعبہ بیت اللہ ہے، باقی سب بات کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رد فرما دیا۔ تو دوستو کوہ طور سینا، پھر ہے کوہ سینا دوسرا پہاڑ، تیسرا پہاڑ ہے کوہ لبنان جو شام کی پہاڑی کی سائٹ پہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا پہاڑ ہے جودی۔ جودی وہ پہاڑ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تھا پانی کا، اور پانی نے جب آپ کو اوپر اٹھایا اور آپ نے کشتی بنائی، مومنوں کو سب کو کشتی میں جمع کر دیا، یہ آگے آسمان سے باتیں کرتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد جب سیلاب آہستہ سے ختم ہونے لگا اور خشک ہونے لگا تو وہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ وہ ٹھہری تھی تو پہلو تھی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اس کو کہتے ہیں جودی پہاڑ۔ اور کعبہ کریم کی تعمیر میں جودی پہاڑ بھی لگا ہوا ہے۔ اور 5واں پہاڑ ہے ہیرا، تو مشہور ہے جو مکہ کی سرزمین میں غار ہیرا بھی آپ کو مشہور کا، لہذا وہی کعبہ ایک پتھر ہے اس کو وہاں لگے ہوئے کعبہ کریم کے اندر
مطلب بتانے کا یہ بات آ گئی، آپ کو عرض کر دیا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معمور فرمایا اور باپ بیٹے نے اس کی تعمیر فرمائی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ نے آپ ہی کو فرمایا تب اعلان بھی کرو کہ آؤ حج کرو۔ آپ نے فرمایا مولا میں کیسے اعلان کروں، کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ یہ دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی ابراہیم علیہ السلام نے، اعلان کیا لوگوں اس بیت اللہ کا اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے۔ آواز کہاں تک جائے گی؟ 1 میل یا 2 میل پر یا 3 میل پر؟ کیونکہ آپ کا جب دل دھڑکتا تھا نا، قلب چلتا تھا 3 میل پر آپ کی آواز آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بڑی تفصیل بات ہے، پھر وہی سے اولیاء کاملین میں فیض آتا ہے جو جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، فیض ابراہیمی ہوتا ہے۔ پھر یہ فیض مستفی ہوتا ہے جب کرم مصطفیٰ فرما دیں، اس پہ نظر فرما دیں تو اس کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کی صفت ہے اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے اولیاء کاملین کو۔ بہرحال میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ رب کریم نے ابراہیم السلام کو اعلان کیا۔ ابراہیم نے اعلان فرمایا، جو جہاں تھا سب نے اعلان سنا، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر کسی نے 1 بار کیا اس کو 1 بار حج نصیب ہوا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، 5 بار کیا۔ جس نے جتنی بار لبیک لبیک کہا اللہ ان کو زندگی میں اتنی بار حج عطا فرمایا۔ پھر حرم شریف کے جو کعبے کریم کے پتھر تھے، مولا یہ محترم پتھر ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کو ہوا میں اڑا دو۔ پھر ایسی آندھی آئی، اس پتھروں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا نے لے لیا، جہاں جہاں جا کر پتھروں کو گرایا، اگر چھوٹا تھا تو چھوٹی مسجد بن گئی اور اگر بڑا تھا تو بڑی مسجد بن گئی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ پتھر پڑے کعبے کریم کے جو ہوا نے گرائے، وہاں بھی مسجدیں بنی، ان کو ضائع نہیں کیا گیا۔ یہ کعبے کریم کو حرمت تھی، ان پتھروں کی برکت تھی کہ جہاں وہ پڑے زمین پر وہاں مسجد ہی بنی، اور چیز کچھ نہیں بن سکتی۔ یہ قانون ہے کہ جہاں شریعت میں رول ہے جہاں مسجد بنتی ہے وہاں کچھ نہیں بن سکتا، نہ وہاں مدرسہ بن سکتا ہے، نہ کسی کا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی اوطاق بن سکتی ہے۔ ہاں کسی کے اوطاق، کسی کے مدرسے گھر پر مسجد تو بن سکتی ہے، مگر مسجد پر کسی کا مدرسہ، کسی کا گھر نہیں بن سکتا، ناجائز، حرام ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خوش قسمت بندے ہیں جنہیں رب کریم نے حج نصیب فرمایا، پیدل کیے۔ یہاں تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کعبہ کریم کو تعمیر فرمایا تو مکمل ہوا تو پھر آپ ہندوستان کی طرف چلے گئے پیدل۔ اور جب کعبہ کریم کی تعمیر شروع کی تو رب سے دعا فرمائی، مولا میں نے اس کی محنت کی، اس کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رب کریم فرمایا کہ آدم اس کا طواف کر، میں تمہیں بخش دوں گا۔ مولا اور بڑھا دے، مجھے بخش دے گا، اور بڑھا دے کہ آدم جو تیری اولاد یہاں آ کر طواف کرے گی وہ دعا کرے گی اپنے لیے، اور پھر دوران طواف جس کے لیے دعا کرے گی میں اس کو معاف کروں گا تو اس کو بخش دوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام یہاں سے چلے ہندوستان۔ اللہ نے ایک فرشتے کی نمائندگی دے دی راستہ دکھانے کے لیے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا تمام لمبا تھا 90 گز یا 90 ہاتھ سمجھے۔ پھر اللہ نے دعا فرمائی، پھر 60 ہاتھ، اور آپ اس طرح سے جب ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم رکھتے تھے تو 3 دن کا سفر طے کر دیتے۔
ہم 3 دن دوڑے چلے، 3 دن کتنا سفر کریں، رات دن چلیں، سفر بھی کریں، نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، پھر بھی ہم چلیں تو 3 دن میں کتنا سفر طے کریں گے، وہاں وہ پیدل ہو یا گاڑی پر ہو یا سواری پر ہو۔ مگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم اتنے تھے جب ایک قدم رکھتے تھے اور دوسرا قدم رکھتے تھے تو 3 مسافت کا فاصلہ ہو جاتا تھا۔ تو قدم کتنا ہوتا، قد بڑا کتنا ہوا، یہ آدم علیہ السلام۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہندوستان چلے گئے پھر جب آتے جاتے تھے تو 40 بار آپ تشریف لائے، 40 بار آپ نے بیت اللہ کا حج فرمایا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ بہرحال یہ باتیں آ رہی سامنے تو میں نے عرض کی، بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حج کی طرف روانہ ہوتا ہے اگر سواری پر ہے تو 70 حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اگر پیدل ہے تو ایک ایک نیکی پر حج حرم کے برابر سزا نیکی ملتی ہے، یعنی 1 لاکھ نیکی کے برابر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حاجی حج کرنے نکلتا ہے، عمرہ کرنے نکلتا ہے، غازی جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب گھر سے سفر کرتے ہیں اگر راستے میں کوئی موت آ جاتا ہے تو غازی کا حج قیامت تک چلتا ہے، اور ان کی شجاعت، اور جو عمرہ کرنے والا ہے قیامت تک اس کا عمرہ لکھا جاتا ہے، اور حج کرنے والا اگر راستے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمر پر قیامت تک ان کو حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ تو حج کی بات۔ اور جو مصطفیٰ کریم کی محبت اور عشق میں سفر کر کے مرتا ہے، قرآن کریم پڑھیں نا، مصطفیٰ کا بھی تو مقام ہے نا، یہ تو بات کعبے کی تھی، مگر رب نے فرمایا یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ پھر یدرکہ الموت، جب وہ گھر سے نکلا اس کو موت نے آ کر پکڑی، مر گیا، فقط بقا اجرہ علی اللہ۔ تو صحابی ہیں، مالدار ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، مگر عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، بچوں سے رو رہے منتیں کرتے ہیں، اگر چونکہ تجارت اور وفاق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، ایک دن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بچوں آپ چھوڑ نہ چلو، کیونکہ کوٹھری پر سلا دو، مدینے پہ راستہ لگا دو، کوٹھری مدینے پہنچ جائیں گی۔ محبت کا تقاضا دیکھے نا، پھر اس اونٹنی کو تیار کر کے آپ کو کجاوے میں بیٹھایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، جمعے کا دن ہے، وہ صحابی وہ مکے کے حرم شریف اور حضور کے مدینے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور جب راستے پہ چل جاتی ہے اور جہاں وہ پہنچ رہی ہے تو لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، اور وہ اونٹنی وہاں مدینہ شریف کے مسجد نبی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ اونٹنی کی بھی تمیز دیکھو نا، اٹھنے کی بھی پہچان دیکھیں نا، کہیں اور گلی میں بیٹھ جاتی، مگر نہیں، وہ صحابی فوت ہو چکا ہے، گیا مدینے میں پہنچ گئی، حرم شریف کعبہ حضور کے علیہ السلام کے مسجد کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، پھر وہاں جب صحابی نکلتے ہیں دیکھتے یہ تو وہ صحابی ہے، جندہ یا کوئی نام تھا وہ یاد نہیں آ رہا، 12 صحابی ہیں، مگر کیا دیکھا کہ وہ تو وفات پا گئی، تو لوگ افسوس کرنے لگے، کاش زندہ ہوتا، محبوب کی زیارت کر کے مرتا نا۔ بس یہ باتیں افسوس کر رہے تھے، میرے اللہ تبارک قرآن کریم نازل فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلتا ہے، ثم یدرکہ الموت، جب موت پہنچ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے جتنا عطا فرماتا۔ یہ تو ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوگا نا، اگر کسی غازی کے مرنے سے غازی کو قیامت تک ثواب لکھا جاتا ہے،
हाजी का उम्र करने जा रहा है, रास्ते में मर जाता है, और हज करने वाला हज में दरमियान मर जाता है, हज नहीं कर पाता, उनका सवाब क़यामत तक लिखा जाता है। तो जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत और दीदार मुस्तफ़ा में मरता है वो तो हमेशा मुस्तफ़ा के साथ ही रहेगा, उसका तो मकाम ही और है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम रखा है ज़ियारत मुस्तफ़ा का। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से शरफ अता फरमा देता है कि अगर क़याम रस्ते दौरान मर जाता है तो क़यामत उसका अजर मिलता है, अल्लाह तबारक उसे सवाब लिख देता है। तो हज़रात गिरामी, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल और करम है, हुजूर की करम नवाज़ियाँ हैं, मेहरबानियाँ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला खाने काबे की तामीर फरमा देता है कि फ़रिश्तों तुम लोगों ने तो ख़ता की, मैं तो नाराज़ हुआ, मुझे राज़ी करने के तो मैं ऊपर तवाफ़ कर दिया अर्श का, बैतुल मामूर का, मगर जो मेरे बंदे आखिर ज़माने में आएंगे अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो वो क्या करेंगे? हैं? वो क्या करेंगे? जाओ उस आने वाली मेरे बंदों के लिए ज़मीन पर भी काबा बनाओ, अगर वो गुनाह करें उस काबे का तवाफ करें तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। दोस्तों, कितनी बड़ी मेहरबानी है। तवाफ करें, एक तो ये है ना तवाफ करें, काबे की ज़ियारत करें, हाँ? और एक जगह रब्बे करीम ने क्या फरमाया, दुनिया में मामला भी है ना कि अगर कोई बड़े नाराज हो जाए तो क्या करोगे? बड़ों के पास जाएंगे ना, किसी बड़े के पास जाएंगे, सिफारिश करो, या रब्बा नाराज हो गया, मामू नाराज हो गया, जो कुछ है, ये तो दुनियावी मामला। इसका हल भी अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया। लोगों, अगर तुम गुनाह कर बैठो, मैं तो नाराज हो गया, तुम्हारी पहुंच मेरे तक नहीं है, अब कैसे तुम्हें माफी मिलेगी, कैसे बख्शिश हासिल होगी? रब करीम ने रास्ता खुद बताया। कितना मेहरबान रब है। मगर याद रखो, ये सारी मेहरबानी महबूब के सदके है। अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ सारे हुजूर के सदके है। और रब करीम फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। रब ने साफ फरमा दिया, रब ने कि लोगों, तुमने जुल्म कर दिया, अपनी जानों पर गुनाह कर दिए हैं, मुझे नाराज कर दिया है, अब तुम्हारी पहुंच मेरे तक नहीं है। अब ये है, अगर जानों पर जुल्म कर रहे हैं तो मेरे महबूब जाओ कि तेरी दरबार में आ जाएं, आपके पास आ जाएं, मदीने में आ जाएं। एक तो वो है ना, गुनाह करेंगे तो माफ करेंगे तो माफ करूंगा, है? एक तो वो है कि गुनाह करो, खता हो गई, रब नाराज हो गया। अब ये है, उसको राजी करने का एक ही रास्ता है, मदीने वाला। तो याद रखो, मदीने के बगैर कोई गुजारा नहीं होगा। याद रखो, ये ख्याल उतार दो, ये ख्याल उतार दो, ज़हन से निकाल दो कि हमारा रब डायरेक्ट हमें मिलेगा। अरे डायरेक्ट नहीं मिलता। रब ने पहले फरमाया है, अगर मेरी रहमत तुम्हें हासिल करनी है तो मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ। फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुरान साफ कर रहा है ना, साफ कुरान कह रहा है।
یہ نہ سمجھو کہ ہم خدا کو ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، نہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وہ ان کو سمجھا دو نادان جاہلوں کو کہ جو کہ ڈائریکٹ خدا کو پہنچنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں ان کو اگر تم اللہ سے چاہتے ہو محبت کرے تو تم پہلے میرے غلام بن جاؤ۔ ان کم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے غلام بن جاؤ، میری بات مانو، میرے احکامات کو مانو تو اللہ تبارک تم سے پیار کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت بھی کرے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ حضور کی برکت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ وسیلہ ہے، مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم بغیر وسیلہ بغیر ذریعہ کے اپنے گھر کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، بڑا برد بتا کر دکھائے، بغیر ذریعے وسیلے کے چھت پہ جا کے دکھاؤ۔ چیلنج کرتا ہوں کیسے کون جاتا ہے؟ کسی کو پر نہ لگے ہوئے ہیں، ان کو وسیلہ لینا پڑے گا، ان کو ذریعہ لینا پڑے گا۔ اگر مدینے والے کا ذریعہ پکڑو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، اگر مدینے والے کا ذریعہ چھوڑ دیا تو اللہ کی رحمت بھی چھوڑ دے گی۔ یاد رکھو، کسی نے کہا نا کہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر، زینہ کیا ہے؟ سیڑھی، ذریعہ، کہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل، اس کا زینہ چھوڑ کر، رحمت حق کو پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر۔ ایسے کوئی نہیں جا سکتا جب تک حضور کی دعوت نہیں پکڑو گے، حضور کے صحیح سے غلام نہ بنو گے اور دل میں حضور کی محبت صحیح نہ اترے گی، تب تک خدا نہیں ملے گا۔ خدا اسی کا نہیں ہے جو مصطفیٰ کا نہیں ہے، خدا کا اسی کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دنیا والوں اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کے غلام بن جاؤ۔ صحابہ کرام میں کیوں مستی تھی؟ کیوں اپنے آپ کو قتل کر دیتے تھے؟ جہاد کی جنگ میں قربانیاں کر دیتے، کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، کسی پہ یرا نہیں کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب جب ایمان لے آئے تو ابا جان جب جہاد ہو رہا تھا آپ میرے سامنے آ گئے بیٹے کے سامنے۔ ابا اس وقت عبدالرحمن مسلمان نہیں تھے، میں نے دیکھا ابا آ رہا ہے تو سوال نیچے کرنا، ابا کو دیکھا، ابا کے ہمدردی کی رعایت کی، ابا کی خدا کی قسم میں نے اگر تجھے دیکھا ہوگا اور میری تلوار کے سامنے آتا، میں نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں مصطفیٰ کا دشمن اور دین کا دشمن سمجھ کر تجھے قلم کر دیتا، میں نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے۔ تو کیا تھا؟ محبت مصطفیٰ تھی، دیوانہ یہ مصطفیٰ تھی، وہ حضور کی محبت تھی، اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ میرے دوستو یہ حج، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں سب مصطفیٰ کی برکت ہے۔ ہر جگہ جائیں نا نبی کی سنت ہے، کون سی جگہ ہے جو پہ جاؤ جو نہیں ہے؟ خالی مزدلفہ چلے جاؤ، مینا میں رہو، جمعرات پہ چلے جاؤ، ہر جگہ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو سنت مصطفیٰ ملے گی، اور جو جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ حاجی کو کرنا پڑتا ہے، نہ کرے تو حاجی منہ پہ مار دیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے اللہ ہمیں پھر حج کرنے کے توفیق عطا فرمائے، جو گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، پھر جو جا چکے ہیں اللہ دوبارہ ہم کو پہنچائے، جو جانے کی خوشامد کرنے کے رکھتے ہیں اللہ ہم کو مدینہ پاک پہنچا۔ حرم شریف میں زیارت کریں۔ حضور علیہ السلام کو حاضر اور ناظر ماننا کیسا ہے؟ یہ تو کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، یہ صفت دی ہے کہ حاضر اور ناظر۔ اس کا یہ مطلب نہیں حضور یہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह रब ने ऐसी बनाई है, गुंबद खिजरा में रहकर सारी दुनिया को देख रहे हैं। सारी दुनिया, हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, हुजूर फरमाते मैं तुम्हारे रुकू को देखता हूँ, जानता हूँ, तुम्हारे खुशू को, तुम्हारे सुजूद को जानता हूँ। खुशू तो दिल में है ना, जितना है सारे मुहद्दिसीन ने, सारे देवबंदी के उलमा ने, आजकल के चपड़ासी की बात नहीं कर रहा उलमा की, ये ऐसे ही है सिर्फ लोगों को वहाबी बनाने के लिए, देवबंदी बनाने के लिए, मगर उलमा को पढ़ें जो उनके साबिका गुजरे हैं। अशर भाई थाने को पढ़े, मैं बताता हूँ, उसने लिखा है हाजिर और नाज़िर। रशीद गंगोई को कहें मैं बताऊँ आपको, उसने लिखा है हाजिर और नाज़िर। किस देवबंदी की बात कर रहे, मैं बता दूँ आपको, सब ने लिखा है। तो मेरे दोस्तों अदीज़ों, ये सारे उलमा कज, ये तो पता नहीं कौन से हैं, ये तो सिर्फ अंग्रेज के पिट्ठू हैं, और जो अंग्रेज के कहने पर कर चुके हैं, लोगों को वहाँ भी बना रहे हैं, लोगों को देवबंदी बना रहे हैं, इनको ठेका मिला हुआ है। मगर बात असल ये है कि सारे उलमा हुजूर अलैहिस्सलाम को हाज़िर और नाज़िर जानते हैं। इसलिए इमाम गज़ाली 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं, वो तो फरमाते हैं यार उनके अंदर मैं दिखा दूँ आपको, इनको आता है, सब पढ़ते हैं, ये कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं मगर छुपा देते हैं, हक बात छुपा देते हैं, जाहिर नहीं करते। खुद तो ईमान से निकले हुए हैं, हक को छुपा देते हैं। उसने हुजूर हज़रत ने फरमाया 5वीं सदी के बुजुर्ग इमाम गज़ाली, वो फरमाते जब तुम कहते हो ना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अतयात पढ़ते हो तो उस वक्त गर्दन नीचे करो, यूँ समझो हुजूर मेरा दुरूद सुन रहे हैं, नफ्सक बिहुजूर नबी। उलमा लिखते हैं, यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि मुसलमानों जब तुम्हारे घरों में जाते हो, कोई नहीं होता घर के अंदर, तुम ही लाख खोल रहे हो, उसको भी कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसलिए नबी का रूह हर मोमिन के घर में मौजूद होता है। आओ मैं तुम्हें किताबें दिखा दूँ, पढ़ो, क्यों नहीं बताते लोगों को, क्यों छुपाते हो? ये उलमा की हक बात है। मोमिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का रूह हर मुसलमान मोमिन के घर में मौजूद होती है। अल्लाह से दुआ है हमें मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला